آئندہ برس جنوری میں ہونے جا رہے ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کے اپوزیشن اتحاد کو اپنی 7 نشستیں دوبارہ حاصل کرنے کا چیلنج درپیش ہوگا۔ تاہم تحریک انصاف کو صرف نوشہرہ میں ایک صوبائی نشست جیتنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اپوزیشن جماعتیں پہلے سے کم نشستوں پر کامیاب ہوئیں تو ان کی حکومت مخالف تحریک متاثر ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی زیادہ نشستیں جیتنے کی صورت میں نہ صرف پارٹی پوزیشن بہتر بنا سکے گی بلکہ سینٹ انتخابات میں بھی اسے فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں تیزی سے پھیلتے ہوئے کورونا وائرس کے باعث 31 جنوری سے پہلے ضمنی انتخاب نہیں کروا سکتا، لیکن جب عمران خان نے سینٹ الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں کروانے کا اعلان کیا تو الیکشن کمیشن نے بھی پھرتی دکھاتے ہوئے 18 جنوری کے لیے ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ چنانچہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخاب میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کانٹے دار انتخابی معرکے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ ان ضمنی انتخابات کے نتائج سینٹ الیکشن پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اس طرح سینٹ انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ایک خالی حلقے میں حکمران اور اپوزیشن جماعتیں مد مقابل ہوں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے 4 صوبوں میں 8 انتخابی حلقوں میں ضمنی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جن میں سندھ اسمبلی کی 3، پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی کی ایک نشست شامل ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ ملک میں 2 قومی اسمبلی اور 6 صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں خالی ہیں۔ ضمنی الیکشن کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت ایک حالیہ اجلاس میں ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو ضمنی انتخاب کے دوران کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں N75 سیالکوٹ اور N45 اورکزئی، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے حلقوں PP51 گجرانوالہ، سندھ اسمبلی کے PS88، PS88 ملیر، PS52، PS43 سانگھڑ، خیبر پختونخوا اسمبلی کے PK63 نوشہرہ اور بلوچستان اسمبلی کے PB20 پشین کی نشست خالی ہے۔ یاد رہے کہ یہ 8 نشستیں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS52 عمرکوٹ 2 پر ضمنی انتخاب 18 جنوری کو ہوگا۔ پی ڈی ایم کے سینٹ الیکشن سے قبل اسمبلی سے استعفے دینے کے اعلان کے باوجود سندھ میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی نے عمرکوٹ، سانگھڑ اور ملیر میں اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں۔ عمرکوٹ میں پیپلز پارٹی کے شاہ اور جی ڈی اے کے ارباب خاندانوں کے امیدوار زبردست انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ یہاں سے پی ڈی ایم جماعتوں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد مولانا کی جماعت نے بھی اپنے امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کا کہنے ہے کہ مسلم لیگ نون اور ایم ایم اے نے اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن 29 جنوری سن 2021 سے قبل یعنی کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ تک انہیں پارٹی ٹکٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے حلقہ PK63 نوشہرہ سے ANP اور تحریک انصاف اپنے امیدوار میدان میں اتار چکی ہے۔ چونکہ نشست پی ٹی آئی نے جیتی تھی، اس لیے وزیر دفاع پرویز خٹک نے دوبارہ یہ نشست جیتنے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔